बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरा नमल आयात 1 ता 31 लिए दोहरा कुरान के इस प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हैं। इरशाद बारी ताला है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन तिल्क आयातुल कुरआनी व किताबिम मुबीन हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ نمل مکی سورہ ہے، ترتیب تلاوت میں 27 نمبر ہے اس کا، ترتیب نزول میں 48 نمبر، اور سورہ شعراء کے بعد نازل ہوئی۔ یہ ان 3 صورتوں میں سے ہے جو یکے بعد دیگرے نازل ہوئیں، شعراء، نمل اور قصص۔ یہ 3 صورتیں یکے بعد دیگرے نازل ہوئیں۔ شعراء پہلی صورت شعراء، اس کے بعد نمل، پھر اس کے بعد قصص۔ تو شعراء کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا، اب سورہ نمل کی ابتدا ہے۔ اس سورہ میں نملہ کے قصہ کا ذکر ہے جس میں اس نے اپنے ہم جنسوں کو سلمان اور اس کے لشکر سے خبردار کیا۔ نملہ یعنی چونٹی۔ اور سلمان علیہ السلام نے اس کا کلام سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ مکی عہد کی وسطی نازل کی ہوئی صورتوں میں سے ہے۔ اس دور میں قرآن کی تعلیم کو بے اثر کرنے کے لیے اس کو شاعری، کہانت، اساطیر الاولین وغیرہ کہا جا رہا تھا۔ اس لیے اس عہد کی تنزیلات خصوصاً رسالت و وحی کی صداقت کے بیان پر مشتمل تھیں۔ اس صورت میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سراسر ہدایت اور بشارت ہے۔ گزشتہ اشخاص اور اقوام سے اس پر ایمان نہ لانے والوں کو تاریخی شہادت کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے فرعون اور قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر ہے، جو بالآخر سب کے سب ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے شکر گزار بندوں کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، جنہیں نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ پھر ملکہ سبا کا ذکر ہے، جو ایک مشرک قوم پر حکمران تھی، لیکن جب اسے حق کی دعوت دی گئی تو ہٹ درمی کی بجائے فوراً ایمان لے آئی۔ سورت کے آخر میں قرآن کی کتاب ہدایت ہونے اور منکرین کی تباہی اور بربادی کا بیان ہے۔ سورہ نمل کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کے حقانیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب مقدس اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت کا باعث ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اسی دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے جو ان نکات پر مشتمل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وادی سینا میں آگ کا دیکھنا، آگ کے قریب پہنچنے پر صدائے غیبی کا سننا، عصا موسیٰ کا اژدہا بن جانا، ید بیضا کا معجزہ کا عطا کیا جانا، معجزات کو دیکھنے کے باوجود فرعون کا ایمان نہ لانا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے جو ان نکات پر مشتمل ہے کہ داؤد علیہ السلام
کو علمی فضیلت کا عطا کیا جانا، سلمان علیہ السلام کا داؤد علیہ السلام کا وارث ہونا، سلمان علیہ السلام کے لشکر کی کیفیت، پھر وادی نملہ سے سلمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر، لشکر میں ہدہد کی عدم موجودگی، ہدہد کا سلمان علیہ السلام کو ملک سبا کے بارے میں اطلاع دینا، پھر اہل سبا کی آفتاب پرستی، ہدہد کی بات کا امتحان، ملکہ سبا کی طرف سے خط، سلمان علیہ السلام کا مکتوب ملکہ سبا کی طرف، تو یہ چند مضامین ہیں۔ پھر 30 آیات کا ذکر ہے، 9 نشانیاں، جس میں ید بیضا پہلی نشانی، دوسری نشانی عصا، تیسری نشانی سنین، چوتھی نشانی نقط ثمرات، پانچویں طوفان، چھٹا جراد، ساتویں نشانی کمل، پانچویں دفادہ، آٹھویں دفادہ اور 9ویں نشانی دم۔ یہ 9 نشانیاں۔ پھر اسی طرح داؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے مشہور پیغمبروں میں سے، داؤد علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے مشہور پیغمبر ہیں، زبور آپ پر نازل ہوئی، ان کا ذکر، ان کا واقعہ آتا ہے۔ نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی انہیں عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں آپ کو خلیفہ کہا گیا ہے، اور یہ لقب آدم علیہ السلام اور آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ سلمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے، ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہوئے۔ نبوت اور بادشاہت دونوں نعمتیں انہیں حاصل ہوئیں۔ جن اور انس ان کے ماتحت تھے، اور اللہ نے انہیں منطق الطیر کی سمجھ بھی عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تفقد، یعنی کہ لفظی معنی کسی مجمع کے متعلق حاضر اور غیر حاضر کی تحقیق کرنے کے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ خبر گیری اور نگہبانی سے کیا جاتا ہے۔ یوزعون جو ہے وضعون سے مضارع مجہول کا صیغہ، معنی لشکر کو جمع کرنا یا منتشر کرنا، پھر انہیں گروہوں میں تقسیم کرنا، اس طرح کے معنی آتے ہیں۔ پھر سبا کا یہاں آیا ہے، سبا بن یسعب بن یارب بن قطان کی اولاد یمن کے جس علاقے میں آباد تھی، ان کا دارالحکومت معارب موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 55 میل شمال میں واقع تھا، اسے سبا کہا جاتا تھا۔ جدید تحقیق یہ ہے کہ سبا بامانی تجارت کی ہے۔ سبا کا مادہ تجارتی سفر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، چونکہ تاجر قوم تھی اس لیے اسے اس لقب سے مشہور ہوئی ہے۔ ملکہ سبا، اس عورت یعنی اس ملکہ سبا کا نام تاریخ میں بلقیس بن شراحیل بتلایا گیا ہے۔ تو یہ تھے ان آیات پر مشتمل چند پیغامات، چند مشکل الفاظ کے معانی جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔